ماریہ یہاں پر ہم ایک ذرا اپڈیٹ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اسرائیل نے ایرانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، ایسا کہنا تھا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ ہم ایران پر اسرائیل کے بلا جواز حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی گھناؤنے اقدام نے عالمی قوانین کی بنیادوں کے ساتھ انسانیت کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حملوں سے علاقائی استحکام، بین الاقوامی سلامتی کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ تو یہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا ہے پیغام، اور اس میں انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ۔ ماریہ میمن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید صورتحال پر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ ماریہ صاحبہ، یہ چیز ذرا بڑی ایک آپ کی کہتے ہیں سوچ سے بالا تر جا رہی ہے اب کہ اٹ از آل ہیپننگ بیکاز آف جسٹ ون پرسنز فیشسٹ ایگوئسٹک اپروچ۔ یہ جو نیتن یاہو کی اسلاموفوبیا کے اوپر مبنی اپروچ ہے، جدھر دل کرتا ہے بچوں کو شہید کر دیتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے میزائل داغ دیتے ہیں بغیر کوئی جواز پیش کیے بغیر۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ who will put a full stop to نیتن یاہوز اسلاموفوبک اپروچ؟ یہ جو فاشسٹ اپروچ ہے نیتن یاہو کی، ایکسٹریمسٹ، اس کو کون روکے گا؟ دیکھیں، میرے نزدیک جو نیتن یاہو ہے، جو یہ زائنسٹ سوچ ہے جس کی ریپرزنٹیشن نیتن یاہو کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے 7 اکتوبر 2023 کے بعد وہ غزہ اور پوری دنیا کے اوپر اپنی جارحیت مسلط کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، پوری دنیا کو بلی کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے خود جتنے بھی یہودی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیں، اور یہ بات ہمیں بار بار ضرور ایمفسائز کرنی چاہیے، ہے کہ تمام یہودی اس سوچ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ تمام یہودی زائنسٹ نہیں ہوتے ہیں۔ زائنسٹ ایک بہت ہی کم ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس قسم کی جارحیت کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ تو جب وہ طبقہ اس طریقے سے جو زائنسٹ ہے وہ اس طرح سے جارحیت کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو پوری دنیا میں یہودی ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو نیتن یاہو کی ان پوری جو معاملات کی بات ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں، اسرائیل کی جو عوام ہے اس کے اپنا بھی انٹرنل پریشر ہے۔ نیتن یاہو وہ انٹرنل پریشر کو بھی ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ریڈیکل کام کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر اسرائیلی اخبارات پڑھیں، میں ہارٹس پڑھ رہی تھی اور ہم نے اس میں دیکھا کہ اس کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی ان کو روکنا ہے اور ایک چینج آف رجیم ہونا چاہیے ہے۔ نیتن یاہو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ امریکہ کی سپورٹ حاصل ہو تو پھر آوازیں اٹھے، عوام وہاں کی جو کچھ بھی کہے، پیس کی بات کرے۔ ہم نے تو ویسٹرن کنٹریز میں بڑے بڑے مظاہرے ہوتے دیکھے فلسطینیوں کے حق میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا کا اس وقت طاقتور ترین ملک ہے اور طاقتور وہاں کا پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بار بار یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ اسرائیل کو اگر کسی نے کچھ کیا تو پھر ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ تو آگے ہی بڑھے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ کسی بھی طریقے سے منطقی انجام تک جا رہا ہے، یہ تو ریجنل ایسکلیشن کی طرف معاملہ جا سکتا ہے۔ ایسے میں وہ کون سی کنٹریز ہیں؟ میں اگر ساؤتھ ایشین کنٹریز کی بات کروں، مڈل ایسٹ کنٹریز کی بات کروں، جو باقاعدہ ایک چیلنج کر سکتی ہیں اسرائیل کی اس اپروچ کو۔ دیکھیں، فی الحال تم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیلنج نہیں کر رہا۔ اگر کیا جانا ہوتا تو ابھی تک کیا جا چکا ہوتا۔ ہاں، میڈیشن اور آربیٹریشن کے اندر ظاہر سی بات ہے سعودی عرب کا بڑا اہم کردار ہوگا، امریکہ کا بہت اہم کردار ہوگا۔ امریکہ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ ایک ڈپلومیٹکلی ایک بڑی ہی ویل ورڈڈ اسٹیٹمنٹ ضرور ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے حقیقت یہ نہیں ہے۔ امریکہ کی ٹیسٹ سپورٹ کے بغیر یہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ سعودی عرب نے اس معاملے کی مذمت کی ہے، پاکستان نے اس معاملے کی مذمت کی ہے۔ مذمت سے آگے بڑھ کے کیا ہوگا یہ بھی ہم آنے والے چند گھنٹوں میں دیکھ لیں گے۔ کیا یہ اتنی ارجنٹ سینس آف ارجنسی ہوگی اس پورے معاملے میں ڈی ایسکلیشن کی طرف جانے کے لیے؟ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کرتی ہوں صدف ان اے وے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسرائیلی لوگ آئسولیٹ ہوئے ہیں، چاہے آپ پبلک پرسیپشن کے اندر بات کریں، چاہے آپ سول سوسائٹی کے اندر بات کریں، امریکہ جیسے ملک کے اندر اتنے بڑی بڑی یونیورسٹیز کو وہاں ٹرمپ انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لینا پڑا ہے، کیونکہ وہاں پہ پبلک سینٹیمنٹ اس قدر اینٹی زائنزم ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹ سڑکوں پر نکل آئے۔ تو یہ ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی کہ وہ بہت مضبوط ہے۔ امریکہ میں پوری دنیا بھر کے اندر اسرائیل کے خلاف جو غصہ ہے، جو غم ہے، فلسطینیوں کے حق میں جو سپورٹ ہے، وہ مجھے آج بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ بہت سارے ایسے یورپی ممالک جو کل تک بہت ایک فینس پہ بیٹھے ہوئے تھے، آج انہوں نے مکمل طور پہ فلسطین کو ایکسپٹ کیا ہے۔ اسپین لے لیجئے، سویڈن لے لیجئے، یہ وہ ممالک ہے، ایون
جو فرانس جیسے اور بیلجیم جیسے ممالک بھی ہم ان کی طرف سے آوازیں سنتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو جارحیت کم کرنی ہوگی. تو اگر ہم ڈپلومیٹکلی دیکھیں امریکہ کی بالکل مکمل سپورٹ موجود ہے, لیکن آن گراؤنڈ مشکل میں ہے اس وقت جو دنیا میں جو بھی زائنسٹ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. آپ چلے جائیں کہیں پبلک کے اندر تو عوام میں اسرائیل کی بیسک سپورٹ نہیں ہے. بالکل ماریا ول کم ٹو دیٹ, کیونکہ جو فلسطینیوں کی جو آخری ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے جو کیبل تھی اس کو بھی کل جو ہے رات گھر ڈسٹروائے کر دیا گیا. فوڈ کو باقاعدہ ایڈ کو ایز اے ویپن یوز کر رہا ہے, تمام راستے بند ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں. میں اس پر آؤں گی.